على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین، امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے سفر، اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ بیان ہوا تھا گزشتہ درس میں امام علیہ السلام نے تقریباً 4 مہینہ 5 دن مکہ میں قیام کیا، اور ان 4 مہینہ 5 دن میں امام علیہ السلام نے کن کن لوگوں سے ملاقات کی، کن کن حکومتوں کی طرف خطوط لکھے، کہاں کہاں خط بھیجے ہیں، کس کس قبیلے کی طرف، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اور ذکر کیا تھا کہ بصرہ کے 5 حصے تھے، ان 5 حصوں کے جتنے سردار تھے، ان سرداروں کے امام نے الگ الگ خط لکھا۔ آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی، جن جن لوگوں کو خط لکھا، آیا وہ اس بات کی اہلیت رکھتے تھے کہ انہیں خط لکھا جائے؟ ہم نے بیان کیا تھا کہ کوفہ اور بصرہ میں فرق یہ تھا کہ بصرہ امام نے خود خط لکھا، کوفہ سے امام تک خط آئے تھے۔ فرق یہ تھا، بصرہ میں کس کو سفیر بنا کے بھیجا تھا؟ جناب سلمان ابن رزین کو۔ جن لوگوں کی طرف امام نے خط لکھا، سب سے بڑی وجہ خط لکھنے کی یہ نہیں کہ میری نصرت کو آ جاؤ اور میری مدد کو آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ خط لکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے حجت تمام کرنا۔ امام کا تو جو مقصد ہے وہی مقصد ہے۔ امام علیہ السلام کو کربلا معلیٰ جانا ہے، ان پہ حجت تمام کرنا ہے۔ کہیں یہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ ہمیں تو بلایا ہی نہیں تھا، حسین ابن علی علیہ السلام نے آگاہی نہیں کیا تھا۔ امام نے خط لکھا۔ اب ذرا اندازہ لگائے، جن لوگوں کی طرف جناب سلمان ابن رزین اپنے سفیر کو بھیجا بصرہ، وہ کس کس طریقے کے لوگ تھے؟ مالک ابن مسمع کی طرف امام نے خط لکھا۔ خط کا کیا میٹر تھا میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ یہ کون ہے مالک ابن مسمع؟ بنو امیہ کی طرف مائل تھے، کانا مائلا الی رأی بنی امیہ، مگر امام نے خط لکھا ہے بنی امیہ کی طرف مائل تھے، یہاں تک کہ جنگ جمل میں مروان ابن حکم مالک ابن مسمع کے گھر پناہ لی تھی۔ اندازہ لگائیں کس عقیدے کے ہو گئے۔ مالک ابن مسمع کے گھر مروان جیسا شخص جس پہ نبی لعنت کر رہے ہیں پناہ لے رہا ہے، مولا کائنات کے مقابل آئے جنگ جمل میں، اس کے گھر پناہ لی، اس نے پناہ دی، لیکن امام حسین نے خط لکھا حجت تمام کرنے کے لیے۔ مالک ابن مسمع وہ ہے کہ یأمر الناس بعد وقت التف وقتل الحسین علیہ السلام بتجدید البیعہ لیزید۔ امام حسین نے خط لکھا ہے، خط کا میٹر میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ قتل امام حسین کے پاس ہونے کے بعد یہ شخص لوگوں کو یزید کے ہاتھ پہ تجدید بیعت کی دعوت دیتا ہے۔ امام حسین نے خط لکھا ہے، کیوں؟ حجت تمام کرنے کے لیے۔ احنف ابن قیس میں نے بیان کیا تھا، قبیلے 5 حصے تھے بصرہ کے، بڑے بڑے ان کے سردار تھے، ایک ایک سردار کو الگ الگ امام نے خط لکھا۔ خط کا میٹر وہی تھا مگر نام الگ الگ تھے، کن کن کے نام یہ خط لکھا تھا، اور بڑے مخفیانہ طریقے سے خط بھیجا گیا جناب سلمان ابن رزین سے۔ سلمان ابن رزین کا عظیم مرتبہ ہے، شہدائے کربلا میں شامل ہیں بھی اور کربلا پہنچے بھی نہیں، زیارت ناہیہ میں ان پہ سلام آیا ہے۔ احنف ابن قیس یہ کون شخص ہیں؟ سنیں۔ قیل انہ ولد فی عہد النبی، نبی کریم کے عہد میں ولادت ہوئی تھی لیکن نبی کو دیکھا نہیں تھا۔ تقریباً 67 68 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی طرف امام حسین السلام نے خط لکھا ہے بصرہ، جناب سلمان ابن رزین کے ہاتھوں خط بھیجا ہے اور اپنے مقصد کو بیان کیا ہے، اور کہا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی ہوگی اگر حسین ابن علی کی بات مانو گے۔ انا ارشدکم الی سبیل الرشاد، اس طرح کر کے امام علیہ السلام کا جملہ ہے، میں تمہیں صحیح راستے کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ روایت کی گئی ہے فضائل امیر المومنین بھی ان سے، جناب ابن عباس سے بھی روایت ہے، جب آ کے کوفہ میں مولا کائنات کے حوالے سے جناب ابن عباس نے ذکر کیا تو حکم بنانے کے لیے، حکم یعنی جو معاملہ ہوا تھا صفین کے بعد، جو ہماری طرف سے فیصلہ کرنے والے ہوں گے وہ علی ہوں گے، یہ کھڑے ہوئے۔ مگر سنیے گا، انتہائی عبرت آمیز چیزیں ہیں یہ۔ حکم بنانے کے لیے مولا کائنات کو یہ لڑ رہے تھے، کیا نام ہے؟ احنف ابن قیس۔
اس کے علاوہ مولا کائنات نے خوارج کی طرف، خارجیوں کی طرف احنف ابن قیس کو بھیجا. بظاہر لگ رہا ہے نا بہترین شخصیت، امام کے قریبی ہوں گے. امام حسین نے خط لکھا ہے، جواب کیا ہے سنیے گا، میں بیان کروں گا. وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ إِلَىٰ عَلِيٍّ علیہ السلام قَائِلًا، مولا کائنات کی طرف جنگ صفین، جنگ جمل ساتھ ہیں، خط لکھ کے مولا تک پیغام پہنچایا، بندے کو بھیجا اور کہا اے ابو الحسن، دو آپشن ہے. ایک آپشن یہ، یا تو میں خود آپ کی نصرت کے لیے آ جاؤں اور 200 گھوڑ سواروں کو اپنے ساتھ لے آؤں، 200 گھوڑ سواروں کو اپنے ساتھ لے آؤں، یا تو پھر کففت عنک 6000 سیف، یا تو میں 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ مدد کے لیے نہیں آؤں، رک جاؤں اور رکنے کے بعد قبیلوں میں جا کے یہ تبلیغ کروں، میری بات مانی جائے گی کہ علی سے جنگ کے لیے نہ جاؤ، 6000 لوگوں کو آپ سے جنگ کرنے سے روک دوں، کیا کروں؟ امام نے کہا تم رک جاؤ، مت آؤ. نہیں آئے، روکا بھی ہوگا 6000 لوگوں کو جنگ کرنے سے. اس حد تک ساتھ دینے والے. ان تقریباً باتوں کو دیکھتے ہوئے بعض رجالی علماء نے لکھا کہ یعنی ان کا حسن حال لکھا، اچھے عقیدے پر تھے، لیکن عجیب نقل کیا تاریخ نے. یہی احنف ابن قیس تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، جملہ کیا کہا؟ وَقَدْ جربنا، نصرت نہیں کی امام کی، جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ وَقَدْ جربنا آل ابی الحسن، ہم نے آزما لیا آل ابی الحسن کو، آزما لیا ابو الحسن کی نسل کو، ملائکہ کائنات کے بچوں کو، ملائکہ کائنات آزما لیا. فلم نجد عندهم ایولة للملک ولا جمعا للمال ولا میکدة للحرب، ان کے پاس حکومت حاصل کرنے کے حوالے سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، حکومت کے لیے لڑتے نہیں ہیں، ان کے پاس ہمیں حکومت بھی نہیں ملے گی، نہ ہی جمعا للمال، مال بھی نہیں ملے گا ان کے پاس، نہ ہی وہ مکاری حاکم شام کی طرح ہے، تو پھر ہم ان کا ساتھ دے کے کیا کریں؟ یہ عقیدہ ہے. امام حسین نے خط لکھا، کیوں؟ تاکہ حجت تمام ہو جائے. امیر المومنین کے صحابی ہیں، بظاہر دیکھا جائے امیر المومنین کے ساتھ رہے ہیں، صحابی باوفا رہے ہیں اپنے دور میں، مگر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا. کیوں؟ یہی مال و دولت کے سبب. نستجیر باللہ من النار، پروردگار اپنے امام کی نصرت میں ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق. سنیے گا، یہی احنف ابن قیس اس سے بڑا جرم کیا، امام حسین کی نصرت نہیں کی. مصعب ابن عمیر کے ساتھ مل کے قتل جناب مختار میں شامل ہے. احنف ابن قیس کان علی خمس تمیم فی قتل مختار، الیس هو القائل فی الصفین، صفین میں کیا کہا؟ حقیقت میں اس وقت بھی ملائکہ کائنات کے باوفا نہیں تھے. صفین میں کہا ہلاک العرب، علی نے عرب کو ہلاک کر دیا. کیا نہیں سنا تھا ان لوگوں نے قول نبی کہ نبی نے کہا ہے علی تعویل پہ جنگ کریں گے، اور اس صفین کی جنگ میں، ہر جنگ میں علی حق پہ ہوں گے. یہ جانتے تھے سب، پھر بھی مولا کائنات پہ اعتراض کیا. تو اس طریقے کے لوگ، مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف خط لکھا. میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، البتہ ان کے حوالے سے اور بھی ذکر کیا تاریخ نے. مسعود ابن عمر ابن عودہ الاسدی، ازدی قبیلے کے یہ سردار تھے. جناب سلمان ابن رزین سے امام حسین علیہ السلام نے ان تک بھی پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں مکہ سے کربلا معلیٰ کی طرف جانے والا ہوں، اور وہ بیان کیا پورا جو پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے، خط اور ہدایت کی رہنمائی کی ان کی، اور اس کے بعد حق اور باطل کے راستے کو واضح کر کے حجت تمام کر دی. مسعود ابن عمر کون ہیں؟ امام نے خط کیوں لکھا ان کی طرف؟ چاہنے والے نہیں ہیں امام کے. چاہنے والے سے مراد بظاہر نام لیوا ہوں گے، لیکن امام کی ولایت، امام کی امامت کے قائل نہیں ہے. کیوں؟ جمل میں، جنگ جمل میں مقابل والی پارٹی سے لڑنے کے لیے آئے تھے. کون؟ مسعود ابن عمر. کانا فی معرکۃ الجمل فی جیش عائشہ و طلحہ و زبیر وهو الذی اجار ابن مرجانہ لما نابذہ الناس ومنعہ منہم. اچھی، ابن مرجانہ، وهو الذی اجار ابن مرجانہ، ابن مرجانہ ابن زیاد کو حفاظت دینے والا، جب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے قتل امام حسین کے بعد، یہ شخص تھا. امام حسین خط لکھ کے بلا رہے ہیں
اور نہ صرف یہ کہ مدد نہیں کی بلکہ ان کے قاتلوں کی مدد کی ہے، ان کو بچایا ہے۔ مسعود ابن عامر یہ وہ شخص ہے۔ ابن زیاد نے انہیں مسعود ابن عمرو کو بصرہ کا والی بنایا تھا جب بصرہ سے شام کی طرف ابن زیاد گیا تھا۔ اسی لالچ کی بنا پہ یہ ایک محور دکھتا ہے، اس کی بنا پہ امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لوگوں نے جواب نہیں دیا۔ قیس ابن حیثم السلمی، یہ سلمی قبیلے کا نام ہے، ان کی طرف امام نے خط لکھا۔ یہ کون ہے؟ امام نے خط کیوں لکھا؟ امام نے خط اس لیے لکھا کہ حجت تمام ہو جائے۔ لما استنصر عثمان ابن عفان نے اہل بصرہ سے جب مدد مانگی تھی، جب گھیرے میں لے لیا گیا تھا اور تمام کے تمام لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو جب ان سے مدد مانگی بصرہ والوں سے تو یہ قافلہ لے کر چل پڑے تھے۔ حرص الناس علی نصرت عثمان، لوگوں کو کہا چلو نصرت کے لیے چلو۔ فسارع الناس الی ذلک، ان کے کہنے پہ لوگ بڑھنے لگے۔ لیکن اتاہم قتل عثمان فرجعوا، جب خبر پہنچ گئی کہ عثمان ابن عفان قتل کر دیے گئے ہیں، فرجعوا، واپس پلٹ کے آ گئے۔ اس عقیدے کے تھے یہ کون؟ قیس ابن حیثم السلمی۔ کان قیس ھذا والیا لعثمان علی خراسان، عثمان ابن عفان کی طرف سے خراسان کے والی تھے، خراسان کا گورنر انہیں بنایا تھا۔ اس طریقے کے عقیدے کے مالکی لوگ، مگر امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا۔ یہی وہ تھے جو جناب مختار کے خلاف قتل میں فوج لے کے آئے تھے مصعب ابن عمیر کے ساتھ۔ یہ اس طریقے کے لوگ، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف خط لکھا۔ منذر ابن جارود، یہ کون ہے؟ منذر ابن جارود عبدی، عجیب ہے واقعہ، مولا کائنات کے دور میں یہ والی تھے، حاکم تھے، امام نے گورنر بنایا تھا۔ ان کی طرف خط لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے نصرت کے لیے۔ امام یہ پہلے سے ہی تقریباً صحیح العقیدہ نہیں تھے، ڈگمگائے ہوئے تھے۔ امام نے خط لکھا ان کی طرف، اتعمر دنیا کا بے خراب آخرت، ایک نہج البلاغہ کی عبارت ہے۔ کیا اپنی دنیا بنا رہے ہو آخرت خراب کر کے؟ منذر ابن جارود، وتصل عشیرتک بقطیعۃ دینک، اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو صلہ رحمی کر رہے ہو، ان سے تعلق بڑھا رہے ہو، پیسے ان کو دیے جا رہے ہو، اقربا پروری دوسروں کی طرح، اور اپنے دین سے قطع رحمی کر رہے ہو، دین سے تعلق توڑ رہے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو مال ہے بیت المال سب کا برابر ہے، اپنے اور اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو ترجیح نہیں دے سکتے ہو تم۔ لَإِن كَانَ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ حَقًّا لَجَمَلُ أَهْلِكَ وَشَسْعُ نَحْلِكَ خَيْرٌ مِنْكَ، اگر مجھ تک جو خبر پہنچی ہے علی علیہ السلام یقین کے عالم میں، اگر جملہ کیا کہا؟ جو خبر مجھ تک تمہارے بارے میں پہنچی ہے کہ تم نے بیت المال میں تصرف غلط کیا ہے، خبر صحیح ہو تو لَشَسْعُ نَعْلِكَ وَجَمَلُ أَهْلِكَ، تیرے گھر کا اونٹ، تیرے جوتے کے تسمے کا فیتا خیر منک، تجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ منذر ابن جارود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف خط لکھا، کیوں؟ حجت تمام ہو جائے۔ منذر ابن جارود وہی ہے کہ جن کے حوالے سے عجیب ہے، منذر ابن جارود وہ شخصیت ہے کہ امام حسین نے جب خط لکھا نہیں قبول کرتے، دوسروں کی طرح ملعون قرار پاتے، لیکن اس سے بڑے جرم میں مبتلا کیسے ہو گئے؟ لکھا لقد شفع المنذر ابن جارود خیانتہ فی الاموال بخیانتہ فی النفوس، جس طرح مال میں خیانت کی مولا کائنات کے دور میں، اسی طرح لوگوں کی، مسلمانوں کی، مومنین کی جانوں کے معاملے میں بھی خیانت کی۔ کیسے خیانت کی؟ امام کے جب یہ سفیر سلمان ابن رزین آئے ہیں، ان کو پکڑ کے نہ صرف خط ان سے لے کے ابن زیاد کے حوالے کیا، ان کو بھی ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ یہی منذر ابن جارود کی وجہ سے سلمان ابن رزین انتہائی ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے۔ کیوں؟ طمعاً فی الزلفۃ منہ، تاکہ کچھ مال ملے، کچھ مقام جاہو حشم ملے، شہرت ملے۔ اس بنا پہ اس نتیجہ کیا ہوا اس خیانت کا، اس طمع کا، لالچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر کے قتل کے مرتکب یہ منذر ابن جارود ہوئے۔ اب اندازہ لگائیں، جناب سلمان ابن رزین عظیم المرتبہ شخصیت، سفیر امام حسین بیان کیا تھا،
جناب قیس ابن مسہر کو بھیجا امام نے، جناب مسلم ابن عقیل کو بھیجا ہے، جناب سلمان ابن رزین کو بھیجا ہے۔ پھر یہیں سے جب اس طریقے کے ان لوگوں کے واقعات امام کے سامنے آئے اور پھر یزید ابن معاویہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ لشکر لے کے جاؤ اور مکہ میں ہی حسین ابن علی کو چاہے کعبے میں ہو قتل کر دو۔ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ لشکر پہنچ چکا تھا 8 ذی الحج کو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور اس کے بعد ارادہ کیا کہ یہاں سے حج کیے بغیر خروج کر جائیں۔ کیوں؟ 2 بڑے سبب ہیں، طویل گفتگو ہے مگر میں مختصر کروں گا۔ 2 بڑے سبب۔ پہلا سبب یہ کہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ کعبے کی حرمت پامال۔ بڑی مشکلات سے مولا ابوالفضل کا خطبہ بھی تاریخ نے لکھا، وہاں سے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں کعبہ سے۔ اور ایک بڑا سبب، دوسرا بڑا سبب، حجت تمام کرنا تھی ان لوگوں پہ، اور امام حسین کو رسول کریم کا حکم تھا، جانا تو تھا ہی کربلا، مگر اس وقت نکلنا یہ مجبوری کے عالم میں یہ امام حسین علیہ السلام نہیں چاہ رہے تھے کعبے کی حرمت پامال ہو۔ اس کے بعد فرزند زہرا نے کعبے کو چھوڑا۔ یہ قافلہ کعبے سے مکہ سے 8 ذی الحج کو روانہ ہوا۔ پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام امام زمانہ کے وفاداروں میں ہمیں شمار فرما۔ یہ قافلہ جب روانہ ہو رہا تھا، امام نے خطبہ دیا اور اعلان کر دیا کہ الا من کان باذلا فینا مہجتہ وموطنا فینا، جو شخص ہماری راہ میں اپنا خون دل خرچ کرنا چاہتا ہے، وموطنا الی لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہے، وہ ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ آگے قتل ہے، شہادت ہے۔ انشاءاللہ سفر کے واقعات امام حسین علیہ السلام کے جن سے ملاقات کی آنے والے دروس میں بیان ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔